لبیک پاکستان سیاست میں کیوں آئی؟ تحریک لبیک پاکستان سیاست میں کیوں آئی؟ سیاست یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے تمام نبی سیاسی تھے، بنی اسرائیل کے تمام نبی سیاسی تھے۔ آج کل تو ہمیں جو سیاست دیکھنے کو ملی ہے کہ جس میں فراڈ ہے، چوری ہے، دھوکہ ہے، جس میں جناب والا ضمیر بکتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں، جس میں جو ہے زانی ہے، شرابی ہے۔ لیکن سیاست کا معنی ہے سنوارنا، سنوارنا، یعنی ان کا مطلب تو یہ تھا کہ جو حکمران ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو سنوار دے، لیکن ان ظالموں نے سنورے ہوئے کو بگاڑ کر رکھ دیا، جو سنورے ہوئے ان کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ سیاست کا معنی ہے سنوارنا، لیکن ہر دور میں سیاست نہیں ہے، دو طرح کی نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہمیں سیاست گندی، ہم کہتے ہیں سیاست گندی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر دور میں سیاست دو طرح کی رہی ہے۔ ایک سیاست ہے رحمانی اور ایک ہے سیاست شیطانی۔ جس طرح کچھ علماء حق ہوتے ہیں، کچھ علماء سو ہوتے ہیں، جس طرح کچھ اصلی پیر ہوتے ہیں، کچھ نقلی پیر ہوتے ہیں، اسی طرح سیاست رحمانی بھی ہے اور سیاست شیطانی ہے، شیطانی بھی ہے۔ اب میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں کہ رحمانی سیاست کون سی ہے اور شیطانی سیاست کون سی ہے، اور آپ نے اپنے دل سے جو ہے وہ گواہی دینی ہے، اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ میں نے رحمانی سیاست کا ساتھ دینا ہے یا شیطانی سیاست کا ساتھ دینا ہے۔ سنیے، جب سیاست کے میدان میں نمرود آ جائے تو سیاست شیطانی ہے، جب ان کے مقابلے میں ابراہیم آ جائے تو سیاست رحمانی ہے۔ جب سیاست کے میدان میں فرعون آ جائے تو سیاست شیطانی ہے، اور جب ان کے مقابلے میں موسیٰ آ جائے تو سیاست رحمانی ہے۔ اور جب سیاست کے میدان میں ابو جہل آ جائے تو سیاست شیطانی ہے، جب ان کے مقابلے میں محمد عربی آ جائے تو سیاست رحمانی ہے۔ اور جب سیاست کے میدان میں منکرین زکوٰۃ آ جائے تو سیاست شیطانی ہے، جب ان کے مقابلے میں ابو بکر آ جائے تو سیاست رحمانی ہے۔ اور جب سیاست کے میدان میں پلوائی آ جائے تو سیاست شیطانی ہے، جب ان کے مقابلے میں عثمان غنی آ جائے تو سیاست رحمانی ہے۔ اور جب سیاست کے میدان میں جلال الدین اکبر آ جائے، جلال الدین اکبر آ جائے تو سیاست شیطانی ہے، جب ان کے مقابلے میں مجدد الفسانی آ جائے تو سیاست رحمانی ہے۔ اب اپنے ملک کے اندر آ جائیں، اپنے ملک میں آ جائیں، جب سیاست کے میدان میں نواز آ جائے، شباز آ جائے، زرداری آ جائے، عمران آ جائے تو سیاست شیطانی ہے، اور جب ان کے مقابلے میں خادم حسین آ جائے تو سیاست رحمانی ہے۔ جب لہٰذا آج کل کہتے ہیں کہ جب مولوی سیاست کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کے اندر دین کو شامل کر دیا ہے، کہ بلے ایسے بات نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال فرما گئے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ سیاست اور مذہب جدا جدا نہیں ہے، سیاست اور دین یہ جدا جدا نہیں ہے۔ ہم سیاست اور دین کو اکٹھا سمجھتے ہیں، ہم سیاست اور دین کو جدا جدا نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ جس مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اسی مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلے بھی فرمائے، اور جس مسجد میں بیٹھ کر، جس مسجد میں حضور نے نماز پڑھائی، اسی مسجد میں بیٹھ کر حضور نے جو ہے وہ جنگوں کے لیے لشکر بھی روانہ فرمائے، اور اسی مسجد میں حضور نے نماز بھی پڑھائی، اور اسی مسجد میں بیٹھ کر حضور نے پوری دنیا سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی فرمائی۔ تو لہٰذا سیاست اور مذہب جدا جدا نہیں ہے، سیاست اور دین جدا جدا نہیں ہے۔ یہ تو پھر بعد میں ہوا نا کہ سپریم کورٹ وہاں جا کر بنا کہ جہاں کوئی غریب کا بچہ بھی نہیں جا سکتا۔ کون 50 لاکھ کا وکیل خریدے پھر جا کر وہاں جائے؟ مسجد میں تو مولوی صاحب 10,000 والے مولوی صاحب نماز پڑھا دیتے ہیں، مسجد میں تو امیر غریب سب آ جاتے ہیں، لیکن آج
وکیلوں کو خریدنے کے لیے 50 لاکھ کی بولیاں لگتی ہیں. تو قبلہ سیاست جدا مذہب سے جدا نہیں ہے. جب مذہب اور سیاست جدا نہ ہو تو پھر بحرین سے فیصلہ جائے عمر فاروق کے پاس. سنیے ذرا، بحرین میں بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے. بحرین میں بچے گیند بلے کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو ایک گیند جو ہے وہ بچے نے لگائی تو وہ پادری کو جا کر لگی. گیند لگی پادری کو لگی. اس پادری نے گیند کو پکڑ لیا اور بچوں نے کہا کہ ہم کھیل رہے ہیں، ہماری گیند کو واپس کر دو. اس پادری کے بچے نے جو ہے گیند واپس نہ کی. پھر انہوں میں سے ایک بچے نے حضور علیہ السلام کا واسطہ دیا کہ ہم تمہیں حضور کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری گیند واپس کر دو. اس پادری نے حضور علیہ السلام کا جب واسطہ سنا تو حضور علیہ السلام کے خلاف بکواس کی. حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بلا کہا. جب اس نے ایسا کیا تو جتنے بچے تھے ان کے پاس جو بھی موجود تھا، وہ ڈنڈے تھے، سوٹیاں تھی، جو بھی موجود تھا وہ پادری پر برس پڑے. اس پادری کو واصل جہنم کر دیا، اس پادری کو قتل کر دیا. جب یہ پتہ چلا ابو ہریرہ کو، وہ فیصلہ لے کر عمر فاروق کے پاس گئے. دیکھیں بحرین کے گورنر ہیں ابو ہریرہ، لیکن مرکز میں حکومت عمر فاروق کی ہے. لیکن پھر بھی ابو ہریرہ فیصلہ لے کر عمر فاروق کے پاس گئے. جب جا کر انہوں نے یہ ماجرا بیان کیا کہ اس وجہ سے ان بچوں نے اس پادری کو قتل کیا، اب بتائیں کیا حکم ہے. عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں، ان کو کس نے حق دیا ہے، انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا. نہیں، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کوئی زندگی میں اتنا خوش نہیں ہوئے، بلکہ کیسر و کسرا بھی عمر فاروق کے جولی میں آیا، اتنا مال بھی آیا، لیکن عمر فاروق اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا عمر فاروق ان بچوں کا پادری کو قتل کرنے پر خوش ہوئے. یہ ہوتے ہیں ریاست مدینہ کے حکمران، انہیں کہتے ہیں ریاست مدینہ کے حکمران. اور آج جو آج کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ جو ہے بنانا چاہتے ہیں، جن کو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہیں پڑھنا آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ جو ہے وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیں. اور ایک اور حدیث بارکہ، 24,000 کم و بیش انبیاء کرام، ان تمام انبیاء کرام کو کافروں کے ساتھ بھی وا پڑا، اور جو ہے بلکہ صرف کافروں کے ساتھ وا پڑا. جتنے بھی نبی ہیں ان کو کافروں کے ساتھ وا پڑا، لیکن میرے اور آپ کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے ساتھ بھی وا پڑا اور منافقوں کے ساتھ بھی وا پڑا. آج جو کہتے ہیں کہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں، ان کو کس نے حق دیا ہے، یہ کہ دین کے ٹھیکیدار ہیں. ہم نے کہا کہ بچہ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، لیکن چوکیدار ہیں نا. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ٹھیکیدار کے پترا تو ٹھیکیدار بن جا. جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے مارے کہ ہم چوکیداری نہ کرتے، کہ ہم نے آپ سے پوچھ کر چوکیداری کرنی ہے، لہذا با جاؤ، ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. آج ہمیں کون سا دین پڑھانا چاہتے ہیں کہ جس دین میں ختم نبوت کی بات بھی نہ ہو، جس دین میں ناموس رسالت کی بات بھی نہ ہو، جس دین میں جناب والا بدر بھی نہ ہو، احد بھی نہ ہو، خندق بھی نہ ہو، مریسی بھی نہ ہو، یرموک بھی نہ ہو، تبوک بھی نہ ہو، جس دین میں جناب والا سیدنا صدیق اکبر کی صداقت بھی نہ ہو، جس دین میں عمر فاروق کی عدالت بھی نہ ہو، جس دین میں عثمان غنی کا حیا بھی نہ ہو، جس دین میں شیر خدا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بھی نہ ہو، اور جس دین میں بلال کی اذان بھی نہ ہو. یہ ہمیں کون سا دین پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو گرامی قدر حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ ایسی حدیث مبارکہ کہ جس کو حضور علیہ السلام سناتے وقت خود رو پڑے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اگر دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے ٹکر لگائی ہوگی نا، مارا ہوگا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اور فرمائے گا کہ آپ میرے سامنے جس نے بھی یہ ٹکر لگائی تھی اس کو ٹکر مارا. تو بتائیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر ڈاکے مارے، کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو نہیں بلائے گا، ان کو نہیں کھڑا کرے گا، ان کو بھی کھڑا کرے گا. قبلہ قیامت والے دن آواز لگے گی کہ
ختم نبوت کے ڈاکو کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے ان کو ووٹ دیے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے ان کے نعرے لگائے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے ناموس رسالت کے پہرے داروں پر گولیاں چلائی وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے ان کے نعرے لگائے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے ممتاز قادری کو پھٹے کا پٹے پر لٹکایا وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور آواز لگے گی، ان تمام آوازوں کے بعد ایک اور آواز لگے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جو فیض آباد میں سردی کی سرد ہواؤں میں، ٹھنڈی ہواؤں میں جو فیض آباد کے پل کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ تو آج وقت ہے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا بائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبرہ وچ بیانا، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ آج وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا